اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے نوع انسان کو دیگر مخلوقات سے افضل تر پیدا فرمایا، اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے نہایت ہی عمدہ اور خوبصورت جو ہے وہ صورت اور سیرت عطا فرمائی ہے۔ اس کی قد قامت اللہ تبارک و تعالی نے بہترین اسے قد عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو گویائی عطا فرمائی، سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار صفات جو ہے وہ انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ ان تمام صفات میں ایک عقل ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اگر دیکھیں تو اس کائنات میں بے شمار مخلوق ہے، بے شمار مخلوقات ہیں۔ ہر مخلوق کا جو بچہ ہے جب پیدا ہوتا ہے اور جو ہی وہ بڑا ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے والدین کے ساتھ رہے یا نہ رہے، لیکن اسے عقل و شعور ہوتا ہے، صرف اتنا کہ اسے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے۔ لیکن انسان جب دنیا میں آتا ہے جاہل ہوتا ہے، نہ اسے بولنا آتا ہے، نہ اسے کوئی سمجھ ہوتی ہے، لیکن اپنے ارد گرد جس انواع میں وہ رہتا ہے وہی زبان وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اسی زبان کو سیکھ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو ہے وہ عقل عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل قرار دیا گیا۔ باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے عقل، نفس، جنات اور انسان کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن جنات کی جو صفت ہے وہ شرارتی کرنا، شرارت کرنا، یہ ان کی ایک صفت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو عقل اور شعور دیا کہ جس سے وہ اس چیز میں بھی امتیاز پیدا کر سکتا ہے، اور بعض لوگ اس عقل کے ذریعے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض لوگ عقل کا استعمال نہ کر کے اپنے آپ کو خسارے یعنی کہ نقصان میں ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے کہ اس نے عقل سلیمہ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہماری عقل بالکل صحیح ہے، ہم نہ پاگل ہیں، ہم سوچ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور اس چیز کا صحیح معنوں میں جو بھی وہ چیز ہو اس کے مطابق اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تو عقل سلیمہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن چونکہ ہم عقل کا استعمال اکثر اپنے گزرے ہوئے ماضی پہ کرتے ہیں اور حال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا ہم سوچتے ہیں کاش کہ میں نے زندگی میں فلاں وقت میں یہ کام کر لیا ہوتا تو آج میں بڑا کامیاب انسان بن چکا ہوتا، آج میرے پاس گاڑی ہوتی، میرے پاس گھر ہوتا، یہ ہوتا، وہ ہوتا۔ تو ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پریزنٹ جو حال ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ ہو چکا اس پہ اللہ تبارک و تعالی سے ندامت اور توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آنے والا وقت، آنے والا لمحہ جس کے لیے ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، فیوچر، کہ بھائی آنے والا وقت ہمارا کیسا ہوگا، ارے آگے بہت مہنگائی آ رہی ہے، آگے بہت جینا مشکل ہو جائے گا، جبکہ وہ وقت ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں میسر آئے گا بھی نہیں آئے گا۔ اس کا وقت کہاں سانس اس کے ساتھ چھوڑ جائے، کب اس کا ساتھ اس کے ساتھ ختم ہو جائے، یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ہمیں فکر ہوتی ہے اپنے ماضی کی اور اپنے فیوچر کی۔ بندہ انہی دو چیزوں میں ٹینشن میں رہتا ہے کہ کاش میں نے فلاں وقت میں یہ کیا ہوتا، کاش فلاں وقت میں فلاں وقت ایسے گزار دیتا، یہ کر لیتا، وہ کر لیتا۔ جو ہو گیا تو ہو گیا۔ ابھی جو وقت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ماضی کو یاد کرنا ہے تو صرف ماضی کو اتنا یاد کریں کہ فلاں ماضی میں اگر میں نے گناہ کیے ہیں، فلاں سال اس کا محاسبہ کریں کہ سال کے اختتام پر کہ سال مکمل ہونے والا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کمپنیز ہوتی ہے، ہر کمپنی کے اندر ابھی دیکھیں دسمبر کا یہ لاسٹ چل رہا ہے، ہر کمپنی میں کام جو ہے بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ بھائی
حساب و کتاب لگایا جا رہا ہے کہ پورے سال میں ہم نے کتنا کمایا اور کتنا نقصان کیا، اور اس حساب و کتاب کے بعد بندہ اس کا نتیجہ بھی نکالتا ہے کہ بھئی اس رقم کو فلا فلا جگہ سے ہم بچا کے اگلے سال اپنے پروفٹ کو اس طریقے سے ہم زیادہ کر سکتے ہیں. سارا حساب و کتاب لگایا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے محاسبہ. لیکن ہم اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کرتے. ہم اپنے پیسوں کا محاسبہ کر رہے ہیں، اپنی کمپنی کا محاسبہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے، اس محاسبے کی وجہ سے ہماری کمپنی بھی ترقی کر رہی ہے. آپ دیکھیں جو اچھی کمپنیاں ہیں، جتنی بھی ترقی یافتہ کمپنیاں ہیں، اگر ان کی ابتدا دیکھیں تو کہیں نہ کہیں شروعات ایک جگہ سے ہوئی ہوگی. آج وہ اتنے بڑے بڑے برانڈ بن گئے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ان کی پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے. بعض اپنے صرف ممالک کے اندر، پورے ممالک میں، مطلب اگر پاکستانی پروڈکٹ ہے تو بعض ایسی پروڈکٹ ہوں گی کہ جو پورے پاکستان میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، گاؤں ہو، دیہات ہو، شہر ہو، آبادی ہو، ہر جگہ وہ آپ کو چیز میسر آ جائے گی، مل جائے گی، دکانوں پہ نظر آئے گی. اگر ان تمام کمپنی والوں کو دیکھا جائے تو وہ اپنے ہر سال کے اندر آخر میں اختتام پر اپنی کمپنی کا محاسبہ کرتے ہیں، اور حساب و کتاب لگانے کے بعد اگلے سال آنے والے جو وقت ہے، فیوچر، اس کی وہ پہلے سے ہی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہمیں اگلے سال اس طریقے سے چلنا ہے. تو اپنی کمپنی کو ہمیں آج اگر 10 شہروں کے اندر ہے تو ہمیں 15 شہروں پہ کس طریقے سے پہنچانا ہے، ہمیں اس سے زیادہ آگے کس طریقے سے لے کے جانا ہے. لیکن بندہ محاسبہ نہیں کرتا، تو اپنا محاسبہ نہیں کرتا کہ آیا جب سے میں پیدا ہوا ہوں، جتنی میری زندگی گزر چکی ہے، آیا میں نے اپنی زندگی کو آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کتنا تیار کر رکھا ہے. دیکھیں یہ زندگی مختصر ہے. جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچے گا اور گناہگار ہوگا، اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا جائے گا کہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جاؤ. اس نے ساری زندگی میری نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ ساری زندگی میری نافرمانی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مالک و مولا مجھے مہلت عطا فرما، مجھے مہلت عطا فرما، مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے. میں کبھی بھی تیری ناشکری نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، میں ہر وقت اللمہ جو ہے وہ تیری عبادت میں گزار دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے وقت نہیں دیا گیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں مجھے وقت ملا تھا، لیکن وہ کوئی ایک لمحہ یا اس سے بھی کم کا وقت تھا. یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو پوری ہماری زندگی ہے، چاہے 100 سال ہو، 80 سال ہو، 50 سال ہو، یہ جو زندگی بندہ گزار کے دنیا سے جائے گا تو قیامت کے دن وہ ایک لمحے سے بھی زیادہ کم ہوگی، کیونکہ ایک دن قیامت کا 1000 سال کا دن ہوگا. تو کہے گا یہ مالک مولا مجھے تو ایک لمحے کے برابر ٹائم ملا تھا دنیا کے اندر. اب سوچیں ہم اگر ایک لمحے کے لیے اس کائنات میں آئے ہیں، اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اور اس کے بعد نہ جانے کب یہ سانس ہمارا ساتھ چھوڑ دے اور ہمیں اس دنیا سے اپنی اصل دائمی زندگی کی طرف کوچ کرنا ہے، اور وہ دائمی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، اس کے بعد پھر موت میں موت نہیں آنی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دے گا، اور جو جہنمی مسلمان ہوں گے ان کا عذاب پورا ہونے کے بعد انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو کفار ہوں گے انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی موت کو جو ہے وہ مینڈے کی شکل میں لا کے اس کو بھی ذبح فرما دے گا، یعنی کہ موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا. اس کے بعد وہ زندگی ہے جو زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہونی ہے، ہمیشہ پھر بندے نے جو ہے وہ زندہ رہنا. ایسی زندگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا. لیکن ہمیں اس سال کے اختتام پہ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ میں نے پورا سال اپنا کس طریقے سے گزارا، آیا پورے سال میں اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کر سکا کہ نہیں کر سکا، میں اپنی اولاد کی تربیت کس طریقے سے کر رہا ہوں، آیا کہ میں نے اپنے اولاد کو دین کے لیے وابستہ کیا کہ نہیں کیا، اپنی اولاد کو صرف دنیاوی تعلیم میں مصروف کر دیا، یا میں اپنی اولاد کو جو فرض علوم ہے وہ سکھانے میں بھی مصروف عمل ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ سال کے اختتام پہ محاسبہ تو دور کی بات ہے کہ سال کے اختتام پر ایسے غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے بندہ اپنے اعمال میں مزید گناہوں میں اضافہ کر لیتا ہے، اس کے گناہ مزید بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نیو ایئر نائٹ جو بنائی جاتی ہے، کہیں فیسٹیول لگائے ہوئے، گانے چل رہے ہوں گے، لڑکا لڑکی آپس میں ایک ساتھ ناچ رہے ہیں، اور بے شمار وہاں پہ جو ہے وہ پٹاخے بم پھاڑے جا رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، اور ہر سال
کتنے نہ جانے لوگ جو ہے اس فائرنگ کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، کتنی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں اس کا، جبکہ کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے۔ دیکھیں لوگوں کا مال اس میں ضائع ہو رہا ہے، گناہ، اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہو رہا ہے، پھر پیسے حرام موت میں ضائع ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہیں۔ تو بلکہ اپنا محاسبہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ سال کے اختتام پہ بندہ آئے، اللہ کے گھر میں داخل ہو، بلکہ اپنے پورے سال کا محاسبہ کرے کہ ابتدائے سال سے لے کے آخر تک آیا کہ میں اپنے آپ کو نمازی بنا سکا کہ نہیں بنا سکا، میں نے اپنے رب کو راضی کیا کہ نہیں کیا، آیا کہ اگر اسی وقت یہ میری زندگی کا آخری سال ہو، میری آنکھیں بند ہو جائیں، تو کیا میں قبر کے سوال کے جواب دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ نہیں ہو جاؤں گا؟ آیا کہ قیامت کے دن اگر مجھ سے حساب و کتاب کر لیا جائے، کہ جو شخص اپنا محاسبہ کرتا ہے، روزانہ اپنا محاسبہ کرتا ہو، یا مہینے میں، سال میں، جب بھی جس کی یہ عادت بن جائے کہ وہ اپنی زندگی کا اپنا محاسبہ کرتا رہا ہو، تو قیامت کے دن اسے حساب و کتاب میں مشکل پیدا نہیں ہوگی، وہ آسانی سے عادت ہوگی اس کی حساب و کتاب کی، وہ اپنا محاسبہ کرتا ہوگا تو وہ قیامت کے دن اپنا حساب و کتاب آسانی سے دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن مشکل ہوگی تو اس شخص کو جس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنا محاسبہ ہی نہیں کیا ہوگا کہ آیا میں نے اپنی جوانی کس طریقے سے گزار دی، آیا کہ میں نے اپنا بچپن کس طریقے سے گزار دیا، آیا کہ اگر میں بڑھاپے پہ پہنچ چکا ہوں تو اپنا بڑھاپا کس طرح سے گزارنا تھا اور کس طریقے سے گزار رہا ہوں۔